حضرت خواجہ گنج بخش رحمتullah علیہ ایک بلند پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ کے سجادہ نشین و جانشین گزرے ہیں۔ 24 برسوں تک آپ مسند سجادگی و جانشین پر فائز رہے۔ آپ حضرت خواجہ بندہ نواز کیس و دراز رحمتullah علیہ کے سب سے چہیتے پوتے تھے۔ آپ حضرت کے فرزند اصغر سید شاہ یوسف المعروف سید اصغر حسینی کے فرزند تھے۔ آپ کی عظمت و رتبے کے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ بھی معترف تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ نے آپ کو اپنی حیات میں ہی اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ اور جب خواجہ اکبر حسینی صاحب رحمتullah علیہ کا وصال ہو گیا تو جب آپ نے اپنے دوسرے صاحبزادے حضرت اصغر حسینی صاحب کو خلافت دی، پر خلافت نامے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کلمات جس طریقے سے جس کا میں مطلب بیان کروں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میاں اصغر میری جگہ جانشین ہوں گے، پر ان پر ایک سہوتاری رہتا ہے، لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں پر ان پر ایک سہوتاری رہتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ میاں یدو تم کو میرا کام جاری رکھنا ہے، میاں اصغر مہمان ہوں گے۔ آپ کے بولنے پر ہی اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اکبر حسین صاحب کے وصال کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز نے 13 حضرات کو خلافتیں دی۔ جب قاضی راجہ اور میاں ملک زادہ اور ملک شہرزادوں کو خلافت دی تو آپ نے فرمایا ایک الفاظ ایسے بیان فرمایا، قاضی راجہ دست و بید دیا کرو، ملک زادے دست و بید دیا کرو، ید اللہ میرا جانشین ہے۔ یہ جو الفاظ جانشینی کے ہیں یہ خواجہ بندہ نواز کے خود ارشاد کلمات ہیں۔ اور جانشین کا جو لفظ ہوتا ہے جس کا لغوی معنی بھی اگر دیکھیں تو جو شخص ایک مسند کا وارث ہوتا ہے اسے جانشین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب حضرت خواجہ گنج بخش رحمتullah علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ کے فرزند اصغر کے صاحبزادے ہیں تو پھر آپ کیسے سجادہ نشین و جانشین کے منصب پر فائز رہے؟ تاریخ کے مطابق حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ نے اپنے بڑے فرزند سید اکبر حسینی رحمتullah علیہ کو اپنا پہلا جانشین قرار دیا تھا۔ تاہم حضرت سید اکبر حسینی رحمتullah علیہ کا وصال 812 ہجری میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد حضرت خواجہ نے اپنے دوسرے فرزند حضرت گنج بخش رحمتullah علیہ کے والد محترم حضرت سید اصغر حسینی رحمتullah علیہ کو اپنا جانشین و سجادہ نشین مقرر کیا۔ تاریخی کتابوں سیر محمدی اور تاریخ حبیبی میں حضرت خواجہ گنج بخش رحمتullah علیہ کی جانشینی کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت گنج بخش رحمتullah علیہ کی رسم سجادگی میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ کے بڑے فرزند حضرت سید اکبر حسینی رحمتullah علیہ کے فرزند حضرت سید صفیر اللہ حسینی رحمتullah علیہ بھی موجود تھے۔ پر اکبر حسینی صاحب خدا کی مرضی کے آگے جیسے کہیے کہ کچھ ہو نہیں سکتا، کہ وصال خواجہ بندہ نواز رحمتullah علیہ کے 12 سال قبل 812 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز حضرت اکبر حسینی صاحب رحمتullah علیہ کے وصال کے بعد بہت غمزدہ ہوئے، تو اس وقت میں حضرت خواجہ بندہ نواز کے بعد 2 سال 10 مہینے کے لیے آپ کے فرزند اصغر سید ید اللہ حسینی کے والد سید اصغر حسینی صاحب رحمتullah علیہ، جن کو میاں لہرا بھی کہا جاتا ہے، آپ ان کے جانشین ہوئے۔ 2 سال 10 مہینے کے بعد حضرت خواجہ گنج بخش آپ کی مسند پر فائز رہے اور سلسلہ چشتیہ، اور یہ کہوں گا جو خواجہ بندہ نواز کے امام تھے قاضی بہاؤالدین اور مولانا نور الدین، مولانا سراج الدین، جو اس وقت خواجہ صاحب کے سب سے قریبی لوگ تھے۔ سیر محمدی کا بھی مصنف جو ہیں آپ نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ میاں اصغر کی جانشینی میں موجود تھا، اور گنج بخش سرکار کی جانشینی کے متعلق تاریخ حبیبی میں ملتا ہے جو 848 ہجری کی کتاب ہے کہ حضرت خواجہ گنج بخش کی جب رسم سجادگی ہوئی تو ایک طرف میاں صفیر اللہ حسینی صاحب رحمتullah علیہ، ایک طرف میاں قاضی بہاؤالدین جو خواجہ صاحب کے خلیفہ ہیں، ان دونوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی گدی پر آپ کو فائز فرمایا،
اور مولانا سراج الدین کا یہ عمل تھا کہ خواجہ صاحب کی دستر پہ آپ شیرنی چنتے، تو وہ شیرنی آپ نے تقسیم فرمائی. اور مولانا بہاؤالدین نے جو خواجہ صاحب کے امام تھے، مولانا بہاؤالدین نے اس وقت پھر سے ایک مرتبہ امامت کی، اور تمام خانقاہ کے پھر سے رسومات پھر سے حضرت خواجہ گنج بخش کی جانشینی کے بعد پھر سے شروع ہوئے. اسی واقعات کو لیتے ہوئے حضرت خواجہ گنج بخش کو حضرت خواجہ بندہ نواز کے ارشاد کے مطابق جانشین کا لقب استعمال کیا جاتا ہے. آپ کا اصل نام سید ید اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ تھا. 803 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ وقت کے جہانگیر ہوں گے. آپ کی عظمت کے تعلق سے حضرت خواجہ بندہ نواز نے اپنی تصنیف حظائر القدس میں لکھا ہے کہ حضرت گنج بخش اسرار کے حامل اور میرے سلب سے ہیں. ان کو مجھ سے بڑھ کر خیال کریں. یہ بڑے دانش مند ہیں جو اجتہاد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور حقائق و معارف میں ایسے مرتبے پر ہیں کہ باریک معاملات و حقائق میں بڑے بڑے لوگوں سے کم نہیں ہیں. اگر یہ میرے فرزند نہ ہوتے تو میں ان کا آفتابہ یعنی وضو کا لوٹا اٹھاتا. آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید محمد اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن پہ سلوک بھی طاری ہوتا تھا اور جذب کی کیفیات بھی طاری ہوتی تھی، اور آپ کے بعد حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جانشین منتخب فرمایا. خواجہ گنج بخش کا اصل جو نام ہے وہ سید ید اللہ حسینی ہے، لیکن آپ کو قبول اللہ حسینی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ خواجہ غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین منتخب فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میری جانشینی کے لیے قبول فرمایا ہے، اسی لیے اس کے بعد سے آپ کو قبول اللہ کہا جانے لگا. اور خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلے کی ترویج و اشاعت کی خدمات کو انجام دیا، جتنے خلفاء خواجہ غوث الدراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے موجود تھے، ان کی اکثریت نے اس زمانے میں حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اپنی خلافتوں کی تجدید فرمائی ہے. تو یہ بندہ نواز کا سلسلہ جو پہلے سے پہنچا ہوا تھا، دوبارہ تجدید کے ساتھ خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دیگر تمام ریاستوں میں بھی پھیلا، بلکہ پورے ملک ہندوستان میں بھی پھیلا، اور آج تو ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں اس سلسلے کی، اس خانوادے کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے. کہ جب حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز علیل تھے تو حضرت خواجہ بندہ نواز نے ایک وقت حضرت خواجہ گنج بخش کو فرمایا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور میں کچھ دنوں میں رخصت ہونے والا ہوں. تو حضرت خواجہ گنج بخش نے بڑی ہی افسوس و غم کا ماحول کا اظہار کیا. تو حضرت خواجہ بندہ نواز نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں میرا کام جاری رکھنا ہے. سیر محمدی اور تاریخ حبیبی میں آتا ہے حضرت سید ید اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ 24 سال حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز کے مسند نشین رہے اور وہی رشد و ہدایت عطا کرتے رہے جو حضرت خواجہ بندہ نواز کے اور اصغر حسینی صاحب کے دور میں ہوا کرتے تھے. 49 سال کی عمر میں 23 ربیع الثانی 852 ہجری کو آپ کا وصال گلبرگہ میں ہوا. کہ جو آپ نے اشعار سنے ہوں گے کہ دور تک سلسلہ ہمارا ہے، تو جتنے سلاسل سلسلہ بندہ نوازیہ، یہاں تک کہ میں کہوں گا آج کے موجودہ دور میں بہار ہو، یو پی ہو، چھتیس گڑھ ہو، چاہے مدراس ہو، جہاں پر بھی سلسلہ بندہ نواز یہاں موجود ہے، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے بعد ان تمام سلاسل میں حضرت خواجہ گنج بخش کا نام آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے راست جانشین حضرت خواجہ گنج بخش ہوئے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز کے مشن کو، سلسلہ چشتیہ کے مشن کو دکن کی سرزمین پر جو جس نے قائم رکھا، اس کا نام، اس شخصیت کا نام حضرت خواجہ گنج بخش ہے. آپ کا مزار مبارک درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ہی موجود ہے. بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنے لیے مزار و گنبد تعمیر کروائی تھی. آپ کی گنبد مبارکہ بھی فن تعمیر کا شاہکار ہے. بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ.